ایک طرف یہ ہدایت کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، اور دوسری طرف نئی نسل کا یہ سوال کہ آپ ہر بات پر اعتراض کیوں کرتے ہیں۔ یہ دو جملے صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ دو مختلف دنیایں ہیں، دو مختلف سوچیں، اور نسلوں کے درمیان ایک بہت گہری کشمکش کو دکھاتے ہیں۔ تو آئیے اس تجزیے میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس فرق کی جڑیں آخر ہیں کہاں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید ہم سب نے سنی ہوگی۔ یہ اسلامی تعلیمات کی بالکل بنیاد ہے جو والدین کے احترام پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ ایک پوری نسل کی تربیت کی بنیاد رہی ہے، جہاں بڑوں کا ادب سب سے پہلے آتا ہے۔ اور پھر ایک دم سے یہ دوسرا جملہ سامنے آتا ہے جو آج کے نوجوانوں کے دل کی آواز لگتا ہے۔ اب یہ صرف کوئی بغاوت نہیں ہے، بلکہ ایک گہری جھنجھلاہٹ اور اس احساس کا اظہار ہے کہ ہمیں سمجھا نہیں جا رہا، اور یہی وہ سوال ہے جو آج کی نسل کے ذہن میں بار بار گونجتا ہے۔ تو کیا یہ دو بالکل الگ کہانیاں ہیں، یا پھر یہ ایک ہی رشتے کے دو مختلف پہلو ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے؟ کیا ان دونوں بالکل مخالف آوازوں کے بیچ میں کوئی پل بنایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی مشترکہ زمین جہاں یہ دونوں کہانیاں آ کر مل سکیں؟ چلیں شروعات کرتے ہیں پہلے جملے سے اور اس کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ اف بھی مت کرو، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بات صرف اف کہنے یا نہ کہنے کی نہیں ہے۔ اسلام کا مقصد ایک مکمل رویہ بنانا ہے، ایک ایسی سوچ جو دل کی گہرائیوں سے والدین کے ادب اور احترام پر مبنی ہو۔ یہ صرف کوئی ظاہری عمل نہیں، بلکہ یہ ایک باطنی کیفیت کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو لفظ اف ہے نا، اس میں اصل میں تین چیزیں چھپی ہیں۔ یہ بیزاری کی علامت ہے، یہ جھنجھلاہٹ کا اظہار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل میں احترام کم ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف ایک لمحے کا غصہ نہیں، بلکہ ایک پورے رویے کا عکس ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ اس حکم کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اولاد کبھی سوال نہ کرے یا اپنی رائے نہ دے۔ اسلام اندھی اطاعت نہیں سکھاتا، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ اختلاف بھی ادب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ آپ اپنی بات ضرور رکھیں، مگر لہجہ نرم ہو اور دل میں احترام باقی رہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک سائیڈ کی کہانی۔ اب ذرا سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ جب ایک نوجوان کہتا ہے کہ آپ ہر بات پر اعتراض کیوں کرتے ہیں، تو ہمیں اس جملے کو صرف بدتمیزی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جب کوئی نوجوان یہ سوال کرتا ہے تو اس کے پیچھے کئی نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں۔ نوجوانی وہ عمر ہے جہاں انسان اپنی الگ شناخت بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے فیصلوں پر بھروسہ کیا جائے۔ جب اسے ہر بات پر ٹوکا جاتا ہے تو اسے یہ مسلسل تنقید محسوس ہوتی ہے، ایک طرح کا کنٹرول محسوس ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ بغاوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہیں آ کر ہم مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچتے ہیں۔ اصل لڑائی الفاظ کی نہیں ہے، اصل تصادم ان احساسات کا ہے جو والدین اور اولاد دونوں ہی زبان پر نہیں لاتے۔ اب یہاں آ کر ہمیں دونوں طرف کی کہانی بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ایک طرف والدین ہیں جو اپنے تجربے کی بنیاد پر فکر مند ہیں اور اولاد کی بہتری چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اولاد ہے جسے یہی فکر مندی کنٹرول لگتی ہے اور تجربے کی بات بے اعتمادی محسوس ہوتی ہے، اور بس یہیں سے ساری غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس فاصلے کو ختم کرنے کی ذمہ داری صرف کسی ایک پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس کے لیے والدین اور اولاد دونوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر والدین کی طرف سے دیکھیں تو چند باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ بات کو مکمل طور پر سنا جائے۔ بچے کو بیچ میں ٹوکے بغیر اپنی بات کہنے کا موقع دیں۔ ہر چھوٹی بڑی بات پر تنقید کرنے کے بجائے کبھی کبھی خاموشی اختیار کریں، ان پر اعتماد کریں تاکہ وہ ذمہ دار بن سکیں۔ اور ظاہر ذمہ داری صرف ایک طرف نہیں ہوتی، اولاد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا لہجہ ہمیشہ درست رکھیں۔ بات کی سچائی سے زیادہ اس کا انداز اہم ہوتا ہے۔ اختلاف کرتے وقت بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور والدین کی قربانیوں اور محبت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل نہ تو مکمل سختی میں ہے اور نہ ہی بے لگام آزادی میں۔ حل ہے توازن میں، یعنی احترام پر مبنی مکالمے میں۔ یعنی اگر ہم پوری بات کو ایک چھوٹے سے فارمولے میں سمو دیں تو وہ کچھ یوں ہوگا: جب والدین کے لیے احترام اور اولاد کے لیے سمجھ بوجھ ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک مضبوط اور صحت مند رشتے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور جدید نفسیات ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے، بلکہ دونوں ایک ہی مقصد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ایک طرف اسلام احترام کو رشتے کی بنیاد قرار دیتا ہے، تو دوسری طرف نفسیات کہتی ہے کہ ایک دوسرے کو سننا اور سمجھنا مضبوط تعلق کے لیے لازمی ہے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، ایک محبت بھرا اور پائیدار رشتہ۔ آخر میں
ہمیں بس یہ سمجھنا ہے کہ والدین کا جملہ اور اولاد کا سوال یہ صرف دو جملے نہیں بلکہ دو مختلف زمانوں، دو نسلوں کی آوازیں ہیں، اور ان دونوں آوازوں کو حکمت، محبت اور شعور کے پل سے جوڑنا ہی اصل کامیابی ہے۔